ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. آنکھیں سونے نوائنی جے تیرا گزر ہووے آنکھیں سونے نوائنی جے تیرا گزر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا جے آقا تیری نظر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا جے آقا تیری نظر ہووے دم دم نال ذکر کراں میں تیری یا شان دا تیرے نام تو بار دیوان جنی میری عمر ہووے تیرے نام تو بار دیوان جنی میری عمر ہووے دیوانے بیٹھے رہو محفل لوں سجا کے تے شاید میرے آقا دا ایتھوں بھی گزر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا جے آقا تیری نظر ہووے. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر
ہزار بار بشویم دہن جی مشکو گلاب حلوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیس نماز اچھی زکوٰۃ اچھی روزہ و حج اچھا لیکن باوجود ان سب کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں تمام تعریفاں حمد ثناواں اللہ جل مجدہ واسطے جڑا کائنات دا خالق اور مالک ہے وحدہ لا شریک ہے کوئی وہ ذات و صفات دی اندر وہ شریک نہیں پوری کائنات اللہ رب العزت دی محتاج ہے اللہ رب العزت دی سونی ذات کسی دی محتاج نہیں درود لامحدود بے حد و بے حساب بے گنت و بے شمار حضور نبی مختار آقا دو جہاں سرور کون و مکان نجر تاباں خواجہ کائنات جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دربار گوہرے دے اندر ادب نال عاجزی و انکساری دے نال گلہائے عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد آج دا میرا موضوع سخن مدینے پاک دی حاضری دین والے خوش قسمت لوگ اور مدینے پاک دی حاضری دے فضائل انشاءاللہ العزیز بیان کرن دی سعادت حاصل کرانگا اللہ رب العالمین دی پاک بارگاہ دے دعائے خلق کائنات جڑے لوگ حج دا سفر کرن واسطے مکہ مدینہ پاک دے اندر تشریف فرما ہو گئے نے اور کچھ جا رہے نے اللہ تعالیٰ ان تمام حج کرن والیاں دے صدقے اللہ رب العزت سانو بھی زندگی دے اندر اپنے گھر دی زیارت اور حج بیت اللہ اور عمرہ کرن دی سعادتاں بار بار نصیب فرمائے گرامی قدر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے مدینہ منورہ دی حاضری دی یہ عظمت اور شان ہے کہ خالق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید اندر ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لوگ جدوں اپنی جاناں تے ظلم کر بیٹھن تاڑی دربار دے اندر حاضر خدمت ہو جان اللہ دی بارگاہ دے اندر اوتھے جا کے معافی منگن اور ساڈا رسول بھی انہاں واسطے رب دی بارگاہ دے اندر استغفار پیش کرے پھر اللہ نو پاؤن گے اللہ رحم فرماؤن والا بھی ہے اللہ توبہ نو قبول فرمان والا بھی ہے اس آیہ کریمہ دے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دربار پر انوار دے اندر حاضری دین دا حکم عطا فرمایا اور خالق کائنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دربار چ بھیج کے رب العالمین نے نال پروانہ نجات بھی بیان فرما دیتا اللہ رب العالمین نے فرمایا جڑے لوگ بھی اپنی جاناں تے ظلم کر لین چھوٹے تو لے کے وڈے کبیرہ گناہاں تک یہ جتنے بھی گناہ نے اس ظلم دے زمرے دے اندر آندے نے اتوں تاکہ اگر بندہ شرک کرنے والا ہوئے مشرک ہوئے وہ بھی ایک ظلم دا مرتکب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے گناہاں دے وچوں شرک نو سب نہ بڑا گناہ قرار دیتا ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک دے متعلق قرآن پاک دے اندر ارشاد فرما دیتا ان الشرک لظلم عظیم فرمایا شرک بہت بڑا ظلم عظیم ہے بہت بڑا ظلم ہے لیکن دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی یہ عظمت اور شان اور اہمیت ہے کہ کسی بھی قسم دا بندہ ظلم دا مرتکب ہو جائے
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دربارے پر انوار دے اندر حاضر خدمت ہو کے اللہ دی بارگاہ دے اندر اپنے گناہاں تو تائب ہو جائے تو رب کعبہ اس بندے نو معافی عطا فرما دیندا وے۔ ہن اس آیا کریمہ دے اندر ساڈا اہل سنت دا نظریہ تے عقیدہ وے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنی دیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ظاہری زندگی مبارکہ دے اندر تشریف فرما سن تو صحابہ حضور دی بارگاہ دے اندر جاندے سن اور اپنیاں غلطیاں دا حضور دی بارگاہ دے اندر جا کے اظہار ندامت کرتے سن۔ اللہ رب العالمین انہاں دی معافی عطا فرما دیندا سی، لیکن حضور دے وصال تو بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ظاہری زندگی مبارکہ تو بعد بھی جڑا وقت ہے وہ ایک کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دربار مقدسہ دی اہمیت اور فضیلت یہ ختم نہیں ہوئی، بلکہ ساڈا ایمان تے نظریہ ہے کہ وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی دربار مقدسہ دی او سعادت اور حاضری دا اسی طرح اللہ رب العالمین نے فیضان جاری و ساری رکھیا ہے۔ لوگ آخدے نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے ظاہری حیات مبارکہ دے اندر تے یہ آیا کریمہ موجود سی، لیکن بعد دے اندر اس آیا کریمہ دے بارے انہاں دا نظریہ اور سوچ ہے کہ سرکار دنیا تو انتقال فرما گئے نے، ہن معاملہ ختم ہو گیا، لیکن ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے وصال تو بعد بھی حضور دی بارگاہ دے اندر کوئی بھی بندہ جا کے استغاثہ پیش کرے تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مزار پر انوار دے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی زندہ اور جاوید نے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاماں دے احوال جاندے نے، سرکار اپنے غلاماں نو ویکھ رہے نے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دے دکھاں دا مداوا اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کرتے ہیں۔ اور کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جڑے تاڑے ظاہری زندگی دے اندر تاڑے کول آ جان گے انہاں دے گناہاں دی معافی انہاں نوں مل جائے گی، تاڑے انتقال تو بعد جڑا آئے گا وہ دے گناہاں دی میں معافی نہیں دینی۔ کیوں کہ اللہ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا جدوں بھی اپنیاں جاناں تے ظلم کر لین تاڑے دربار دے اندر حاضر خدمت ہو جان، جنی دیر تک کائنات دے اندر گناہ موجود نے، ظلم کرنے والے لوگ ظالم موجود نے، جڑے گناہاں تے مرتکب ہوندے نے، گناہ کرتے نے، جنی دیر تک ظلم موجود ہوئے گا انی دیر تک رب نے فرمایا سونیا تیرے دربار چ اوندے رہن اور تو تیرے بارگاہ دے وچ آ کے دعا کرن تے سونیا میں انہاں وال نہیں ویکھاں گا بلکہ تیرے دربار دا حیا فرماندے ہویاں سونیا میں انہاں نوں معافی عطا فرما دیواں گا۔ جنی دیر تک کائنات کے اندر ظلم موجود ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے دربار دا فیضان اسی طرح جاری ہو ساری ہے، اور قیامت تک انسان موجود نے، مسلمان موجود نے، انہاں کول گناہ ہوندے رہن گے، حضور دی بارگاہ کے اندر جا کے استغاثہ پیش کرتے رہن گے تو میرے کریم آقا علیہ السلام اللہ دی بارگاہ دے اندر انہاں واسطے دعاواں فرمان کے، اور اللہ دے رسول دی دعاواں دی بدولت اللہ ساڈے گناہاں نوں معاف فرماوندا ہے۔ کیونکہ جنی دیر تک بیماری موجود ہے تو انی دیر تک اللہ نے علاج بھی رکھیا ہوا ہے، انی دیر تک اللہ نے علاج بھی رکھیا۔ اگر بیماری یہ وے کہ گناہ ہو جاوے بیماری نہیں جا سکتی تو انی دیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علاج گاہ بھی رکھی ہے۔ دنیا دا طبیب اعظم میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات ہے۔ اگر دنیا دے اندر بیماریاں موجود نے تو شفا خانہ بھی موجود ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا دربار وہ ایسا شفا خانہ ہے جتھے صرف ظاہری طور تے جسم دیاں بیماریاں دے بارے علاج نہیں ہوندا بلکہ میرے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر کوئی روحانی بیماریاں لے کے آوے، کوئی اپنے دل تے جسم تے جان دے اندر تے اس تو علاوہ روحانی بیماریاں حضور دی بارگاہ وچ لے کے آوے میرے کریم آقا او دا بھی علاج فرما دیندے نے۔ یہ دنیا دا واحد ایک ایسا شفا خانہ ہے
جتے ہر بیماری دا علاج کیتا جاندا ہے۔ آلہ حضرت فرماندے نے، آپ نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا دربار او دربار ہے کہ جدے او کول جانا، جنہاں دی بارگاہ چ حاضر ہونا، یہ کسی ہور دا طریقہ نہیں بلکہ رب دے قرآن دا فیصلہ وے۔ رب فرماندا وے کہ تساں میرے محبوب دے کول چلے جایا جے، اوتھے جا کے رب کول معافی منگیا جے، رب تہاڈی معافی عطا فرما دے گا۔ لیکن ضروری ہے کہ سب نہ پہلے میرے یار دے دربار چ حاضری دینی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سانو اللہ نے حضور دی بارگاہ دے اندر بھیک منگن دا خود دسیا ہے، اور قرآن دی آیت ہے سورہ نساء 5واں سپارہ ہے، ایک کسی اور دا طریقہ نہیں بلکہ رب العالمین دا طریقہ ہے۔ رب فرماندا جدوں بھی تہاڈے کول ظلم ہو جائے میرے سونے دے دربار چ چلے جایا جے، اللہ دی رحمت تہاڈا انتظار کر رہی ہوے گی۔ مولا ذرا سستی دور کر کے کہو گا سبحان اللہ۔ اگر بندہ کہے کہ سرکار دا انتقال ہو گیا ہے، حضور دنیا تو انتقال فرما کے نے تو ہن اس تو بعد یہ نہیں ہو سکتا، اے سرکار یا اللہ دے نبیاں دے بارے اے عقیدہ رکھنا کہ نبی مردہ نے، نبی دنیا تو ختم ہو گئے نے، اے مسلماناں دا عقیدہ نہیں بلکہ اے شیطان دا عقیدہ ہے۔ شیطان کہندا ہے کہ نبی مر کے مٹی چ مل گئے نے، مسلمان دا عقیدہ وے اللہ دے نبی دا فرمان ہے کہ نبی سارے دے سارے اللہ دے زندہ نے، او یار جڑا نبی دے نام تے اپنی جان قربان کر دے وے، اللہ دا قرآن تے انہوں کہندا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جڑا نبی دے نام تے اپنی جان قربان کر دے وے، اللہ فرماندا وہ شہید بھی زندہ وے، انہاں نوں مردہ گمان بھی نہ کریا جے بلکہ اللہ دی بارگاہ دے اندر انہاں دی ایسی زندگی ہے اللہ انہاں نوں اس جگہ تے رزق بھی عطا فرماوندا وے۔ معلوم ہویا اگر شہید زندہ نے، جڑے غلام ہون او زندہ نے، تے جڑے آقا جنہ دی وجہ تو شہادت دا درجہ ملدا انہاں دا مقام تے مرتبہ کنا کو زیادہ ہوئے گا۔ محبت ذرا کہو سبحان اللہ۔ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام تفاسیر دے اندر موجود ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ دے اندر نا کوئی طور تے کلام کرنے واسطے جاندے سن، اور یہ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام دی شان ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہاں نال ڈائریکٹلی کلام فرمایا ہے، اور اللہ نے اے بطور فخر حضرت موسیٰ علیہ السلام دی شان بیان فرما کے اللہ فرماندا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیما، اساں موسیٰ دے نال کلام کیتا ہے۔ اے موسیٰ واسطے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو جناب موسیٰ کوئی طور تے اللہ دے نال ہم کلام واسطے ہون واسطے تشریف لے کے جا رہے نے، رستے دے اندر ایک بندہ ویکھیا، بندہ بڑا روندا پیا ہے، او دی اکھاں چ آنسو نے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام ویکھیا تے پریشان ہو گئے، تے جا کے جدو قریب تو ویکھیا نا فرمایا اے تے دنیا نو مکر تے فریب دین والا ابلیس ہے، شیطان ہے، اے کیوں روندا پیا ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جا کے پوچھا بھی تینوں کی ہویا ہے، کیوں رونا پیا ہے؟ انہیں آکھیا آج صدیاں گزر گئیاں نے، اج مینوں اپنے گناہ دے اوتے ندامت ہو رہی ہے۔ میں دسنا چاہنا کہ نبیاں دے بارے ایک خیال رکھنا کہ نبی مردہ نے، اے شیطان دی سوچ میں اسے ریفرنس دے نال گل پیا کرنا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیوں رونا ہے؟ انہیں کہا مینوں احساس ہو گیا ہے، مینوں احساس ہو گیا کہ میرے کو غلطی ہوئی ہے، میں آدم نو سجدہ نہیں سی کیتا، میرے کو کوتاہی ہو گئی ہے، اج میں تاں رونا پیا، اس غلطی دا ندامت دا اظہار کرنا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا چاہنا کی ہے؟ انہیں آخر اگر میری غلطی دی معافی مل جائے تو میں معافی منگنا چاہنا۔ کچھ بات نہ کہو گا ذرا سبحان اللہ۔ اگر مینوں معافی مل جائے تو میں معافی منگنا چاہنا۔ تساں اللہ دے نبی ہو، شیطان ہو کے بھی جاندا وے کہ وسیلے تو بغیر نہیں، شیطان گرو ہے لیکن وسیلے تو بھی منکر نہیں، وہ بھی جاندا ہے کہ بھئی اللہ دے نبی نے رب نال ہم کلام ہو رہے ہیں، اللہ دے نبی اللہ دے قریبی نے، اللہ دے قرب خاص وچ رہن والے نے، تو وہ بھی آندا ہے کہ میں وسیلے تو بغیر ان نہیں پتا کہ میں فرشتیاں نو استاد رہ چکے ہاں، میں فرشتیاں دا معلم رہ چکے ہاں، لیکن شیطان ہو کے بھی جاندا وے کہ وسیلے تو بغیر کم نہیں بننا۔ شیطان کہندا ہے اللہ دے نبی موسیٰ ہوں جدوں جایا تے میرے بارے بھی رب نال گل کریا جے، میں اپنے گناہ دی معافی منگنا چاہنا۔ حضرت جناب موسیٰ طور پہاڑ تے تشریف لے کے چلے گئے، رب دے نال ہم کلام ہوئے، خالق کائنات نال کلام کیتا تے گل کردیاں کردیاں شیطان دی گل بھی ذہن چ آ گئی، آکھیا سونیا ربا
रब्बा एक मैं होर तेरी बारगाह विच अर्जी पेश करना चाहना। रब ने फरमाया मूसा बोलो की चाहते हो? या अल्लाह इस दुनिया के उत्ते अगर शैतान ना होवे तो सारी दुनिया के लोग ही जन्नत च चले जान। बोलोगे बाबा जी तुसीं सुभान अल्लाह तआला, सारे लोग ही जन्नत च चले जान। तो या अल्लाह मैं उस इबलीस के बारे गल करना चाहना। रब ने फरमाया मूसा बोलो की बोलना चाहते हो? अर्ज की या रब्बुल आलमीन अज मेरे राह के अंदर बह के रोंदा पिया सी, बड़ी गरियाजारी करन दिया सी। ते हर रोन वाला बंदा भी सच्चा नहीं होंदा, हर रोन वाला भी बंदा सच्चा नहीं होंदा। अगर बंदा रोवे तो उधरों जनाब वो कम पाउंदा जावे, उहदा रोना भी सच्चा नहीं, हर रोन वाला बंदा सच्चा नहीं। अगर बंदा इश्क मुस्तफ़ा विच रोवे ना, खुदा दी इज्जत दी कसम ओदी शान है, इश्क मुस्तफ़ा जिसके सीने में है वो कहीं भी रहे वो मदीने में है। हो अगर वो किसी महफिल में जलवागर, समझ लो वो तो महफिल भी मदीने में है। मौला सारे लोग को बदला सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी ज़रा तवज्जो फरमाना, इमामुल अंबिया दे गुलामों जनाब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह दी बारगाह दे अंदर शैतान दा जिक्र करदे होया अर्ज कीती सोने रब्बा अज शैतान मेरे राह दे अंदर बैठ के बड़ा गिरिया उजारी करदा पिया सी। रब्बुल आलमीन ने फरमाया मूसा दसो की मंगदा सी? अर्ज कीती या रब्बुल आलमीन ओ शैतान कहंदा सी अगर मेरी माफी हो जाए मैं अपनी गलती ते नदामत दा इजहार करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ऐ शैतान नु जाके ऐ मेरे प्यारे मूसा जाके पैगाम दे दो जेहो जी बंदे ने गलती कीती होवे ओदी तौबा भी उसे तरह दी हुंदी है। अगर बंदा ऐलानिया गुनाह करे अगर तौबा करेगा ये नहीं कि बंद कमरे दे अंदर वो बंदा कवे मैं माफी मांग ली है। अगर ऐलानिया गुनाह कीता जावे ओदी तौबा भी ऐलानिया कीती जाएगी। अगर बंदे ने तन्हाई च गुनाह कीता ओ गुनाह दी माफी भी अगर तन्हाई विच मांग लवे अल्लाह गफूर रहीम है। लेकिन अगर ओदे गुनाह दे लोग गवाह मौजूद होवन फिर ओनू ऐलानिया तौबा करनी चाहिए। रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे प्यारे मूसा जी रब्बुल आलमीन फरमाया जेहो जिहा शैतान ने गुनाह कीता वे ओहो जिहा अपनी गलती ते नदामत दा इजहार करे। रब्बुल आलमीन की होना चाहिए? फरमाया उस शैतान नु जाके कह दो मेरे प्यारे आदम नो अज भी जाके सजदा कर लवे उदे गुनाह दी माफी मिल जाएगी। अज भी अपने गुनाह ते नदामत दा इजहार करके अज भी माफी मांग लवे मेरे प्यारे आदम नु जाके सजदा कर लवे ओदे गुनाह माफ कर देवांगा। जनाबे मूसा बड़े खुश ने वापस तशरीफ लेके आ रहे। मैं अर्ज करना चाहना वा नबी जिंदा नहीं ये शैतान दी सोच ते नजरिया है, मुसलमाना दी सोच नहीं। शैतान दी कोल जदों जनाबे मूसा आए आंदा हुजूर मेरे वास्ते की हुक्म है? हजरत मूसा फरमांदे ने तेरे वास्ते अल्लाह ने बड़ी खुशखबरी दे दी है। आख्या की खुशखबरी है? आख्या अल्लाह फरमांदा वे आदम नु जाके सजदा कर ले तेरा गुनाह माफ हो जाएगा। इबलीस बोल के कहंदा है क्योंकि पूरी कायनात दे बेअदबा दे गुस्ताखां दा हेडमास्टर शैतान है। शैतान बोल के कहंदा वे आदम ते दुनिया तो इंतकाल कर गए ने। आदम ते तौबा नाउज़ बिल्ला ओ ते मुर्दा ने, मुर्दे नु किवें सजदा कर सकना? अगर जिंदा होंदे ते गल समझ आ जांदी है। हजरत मूसा कहंदे ने अल्लाह दा फरमान है तो आदम दी कब्र नु सजदा कर ले तेरा गुनाह माफ हो जाएगा। ओ शैतान अगों ठट्ठा मजाक करके कहंदा वे ओ जदों जिंदा सी उस वक्त मैं सजदा नहीं कीता। अज ते आदम दुनिया तो इंतकाल कर गया वे, अज आदम ते दुनिया दे अंदर जिंदा नहीं हैगा, मैं किवें सजदा करा? शैतान मजाक कर दिया
دوڑ کے چلا گیا. میں کہ نبیاں دے بارے اے عقیدہ رکھنا اللہ دے نبی مردان اے شیطان دا عقیدہ وے, اے مسلمان دا عقیدہ نہیں. مسلمان دا عقیدہ کیے میرے آقا فرماندے نے مررت بقبر موسیٰ یصلی قائما فی قبرہی. فرمایا میں موسیٰ دی قبر دے قریب تو گزریا, جناب موسیٰ اپنی قبر چے کھڑے ہو کے اللہ دی بارگاہ چ نماز پڑھ رہے سن. میرے آقا دا فرمان فرمایا جدوں میں مسجد اقصی دے اندر گیا ہوا, فرمایا مسجد اقصی دے اندر اوتے جناب موسیٰ میرے جان تو پہلے موجود نے. فرمایا چھٹے آسمان تے جناب موسیٰ موجود نے. میں کیا میرے کریم آقا دا ایک کوئی نظریہ تے عقیدہ بیان کیتا گیا. فرمایا اللہ دے نبی جڑے نے انہاں نوں مردہ نہ آکھیا جے. آؤ بخاری دے اندر حدیث ہے, میرے آقا کریم فرماندے نے فرمایا صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اج جدوں تاڈا دیدار کرنے سونے جدوں تاڈے کول حاضر خدمت ہو جانے سونے درود پڑھ لینے تاڈی زیارت کر لینے سانو اطمینان قلبی نصیب ہو جاندا ہے. لیکن سونے جدوں تسی پردہ فرما جاؤ گے, جدوں تسی انتقال کر جاؤ گے, او تو اسی کیویں درود پڑھاں گے. اس موقع تے میرے آقا فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. فرمایا اللہ نے ایک گل زمین تے حرام کر دیتی ہے. زمین جیڑی ہے اللہ دے نبیان دے جسمانو نقصان نہیں دے سکتی. اللہ دے نبی فنبی اللہ حی. میرے آقا فرماندے نے اللہ دے نبی زندہ ہوندے نے, اللہ انہاں نوں رزق بھی عطا فرماندا وے. اعلی حضرت امام اہل سنت آپ دا کلم اٹھیا فرماندے نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے جو مردہ کہے تجھے کو وہ خود مردہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. آؤ میرے آقا کریم دے غلامو, اے ساڈا نظریہ اپنا نہیں ہے بلکہ میرے آقا نے پیغام دیتا ہے. میرے آقا فرماندے نے اللہ دے جملہ نبی زندہ نے, اللہ دے سارے نبی زندہ نے, اللہ دے نبی زندہ نے. اللہ دا قرآن بھی تایا آخد ہے اور جدوں بھی اپنی جانا تے ظلم کر بیٹھو میرے یار دے دروازے تے آ جایا جے, سونے دے دربار چ آ جایا جے. فرمایا اوتے تواڈے گناہ بھی بخش دیواں گا, تہاڈیاں خطاواں بھی معاف کر دیواں گا. آؤ میرے مصطفیٰ دے دیوانے ہو, میرے آقا کریم دی اج بھی مسجد نبوی شریف دے دروازیاں دے اوتے حدیث پاک لکھی ہوئی ہے. میرے آقا فرماندے نے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. فرمایا جس بندے نے میرے روزے دی زیارت کر لئیے فرمایا میں محمد تے او دی شفاعت واجب ہے. او جدو کوئی بھی او دا سہارا نہیں بنے گا او دا دامن پکڑ کے جنت میں اپنے نال لے جاواں گا.
میرے آقا دا دوجا فرمان بھی اج بھی مسجد نبوی شریف دے دروازیاں تے لکھیا ہویا ہے سرکار فرماندے نے شفاعتی من امتی لأہل الکبائر فرمایا میری امت دے جڑے وڈے وڈے گناہگار نے انہاں واسطے اللہ نے میری شفاعت رکھی ہے انہاں دی میں شفاعت کراں گا معلوم ہویا میرے آقا دنیا تو پردہ بھی فرما گئے لیکن میرے آقا دا فیضان آج بھی جاری ہو ساری ہے آج بھی اگر حاجی حج کرنے واسطے جاوے میرے آقا جے مدینے نہ جاوے میرے آقا کریم فرما دے لے فرمایا من حج جس بندے نے حج کیتا ولم یزرنی فقط جفانی فرمایا جس بندے نے حج کیتا لیکن میری زیارت نہ کیتی آقا کریم نے اے نہیں فرمایا کہ میری قبر دی زیارت نہ کیتی بلکہ فرمایا فلم یزرنی اس بندے نے اگر میری زیارت نہ کیتی فرمایا فقط جفانی انہیں ظلم کیتا انہیں بے وفائی کیتی ہے اگر وفادار ہوندا انہوں پتا ہوندا مکے دے اندر اللہ دا کعبہ موجود ہے مکے دے اندر مقام مینا موجود ہے مکے دے اندر مقام عرفات موجود ہے مکے دے اندر حج بیت اللہ دے جملہ ارکان موجود ہے مکے دے اندر جناب من صفا مروہ دیا پہاڑیاں مکے دے اندر موجود اوتے جناب آب زمزم دا کنواں مکے دے اندر موجود حجر اسود جیڑا ہے وہ مکے دے اندر موجود مقام ابراہیم جتے ابراہیم دے قدم لگے وہ پتھر جیڑا مکے دے اندر موجود ہے لیکن اے کوئی کعبہ سی جڑے شان وے اج بندہ کعبے دی زیارت کردا وے بندہ گناہاں تو پاک ہو جاندا ہے او دے گناہ ختم ہو جاندے نے او جڑا کعبے نوں ویکھے تے گناہاں تو پاک ہو جائے انہوں کعبہ آکھیا جاندا وے تے جڑا کعبے نوں وی بتاں تو پاک کرن والا وے انہوں کعبے دا کعبہ آکھیا جاندا ہے جڑا کعبہ آج اسی کعبے دی زیارت کریے نا تے ساڈے گناہ چڑھ جاندے نے گناہ پاک ہو جاندے گناہ تو اسی پاک ہو جاندے ہاں تے جنہیں کعبے نوں پاک کیتا ہوئے جنہیں گناہ کعبے نوں بتاں تو پاک کیتا ہوئے انہوں مدینے دا والی کیا جاندا ہوئے انہوں مدینے دا والی کیا جاندا ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جنہ جغرافیہ دے اندر بھی اور جمیٹری دے اندر بھی اور آپ نے مختلف جتنے بھی آج تانوں اے جناب دائمی نقشہ اوقات نماز سے ملتے لے اے سب نالوں پہلے نمازاں دے اوقات دا نقشہ جنہیں بنایا ہے انہوں امام عاشقاں امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت امام احمد رضا فاضل بریلی کیا جاندا ہوئے آپ نے جغرافیہ دے ہوتے کتاباں لکھیاں نے 56 تو زیادہ آپ نے زبانہ تے عبور حاصل سی ہزارہ کتاباں دا مصنف امام اہل سنت قرآن دا ترجمہ کرن والا اور اللہ دے نبی دے عشق دا پہرے دار حضور دی عزت دا چوکی دار امام احمد رضا نے جدو مدینے پاک آپ گئے نہیں مکہ دی زیارت کی تھی آپ نے جغرافیہ دے لحاظ نہ ویکھیا جیومیٹری دے لحاظ نہ ویکھیا کہ اللہ دا گھر بیت اللہ تشریف فرماوے بیت اللہ موجود ہے او دے اوتے ایک مزاب رحمت ہے رحمت دا پرنالا لگا ہویا ہے امام اہل سنت نے رحمت دا پرنالا ویکھیا آپ نے جیومیٹری دے لحاظ نال جغرافیہ تے نقشے دے لحاظ نال آپ نے ویکھیا کہ اے جڑا مزاب رحمت ہے رحمت دا پرنالا ہے ادھر رخ مدینے وال کیتا گیا ہے ادھر رخ مدینے دے وال وے آج اگر کسی دی گلی دے اندر کوئی دکان ہوئے نا ایک گلی دے کونے دے ہوتے ایک سائن بورڈ لگا دیتا جاندا ہے ایک فلیکس لگا دیتی جاندی ہے او دے ہوتے تیر دا نشان پڑیا ہوندا وے کہ جنہاں ڈاکٹر صاحب کو جانا ہے وہ تیر دا نشان دسدا وے کہ اے ڈاکٹر صاحب دی دکان اس گلی دے اندر ہے اے ڈاکٹر صاحب دا کلینک اس گلی دے اندر ہے یا اس مسجد نو جڑا بندہ لینا چاہندا ہے اس مسجد دا پتہ ادھر وے او سائن بورڈ دے ہوتے ایک تیر دا نشان دسیا جاندا وے کہ اے اگر بندہ اس منزل تے جانا چاہتا ہے
تے ادھر چلا جاوے اگر بندہ فلانی جگہ تے جانا چاہتا ہے وہ تیر دا نشان ادھر دیتا جاتا ہے اللہ دے گھر بیت اللہ دے اوتے مزاب رحمت جڑا رحمت دا پرنالا لگا ہے او دا نشان مدینے دے ول کیتا گیا او مزاب رحمت دا رخ مدینے ول وے اے دسیا جا رہا وے اگر رحمت لینی ہے تے مدینے ول چلے جاؤ اگر حج کیتا ہے اللہ دے گھر بیت اللہ دا تسا طواف کیتا ہے مقام عرفات تے مقام منا تے آ گئے ہو اے سارے حرم دے اندر آ گئے ہو اگر انہاں چیزاں دی قبولیت چاہتے ہو تو جاؤ مدینے پاک دے اندر چلے جاؤ اوتھے مدینے دا والی جڑا نبیاں دی بھی تصدیق کرنے والا ہے جدی شان اللہ نے قرآن چ بیان کی تھی ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم جڑا نبیاں دی بھی تصدیق کرنے والا ہوئے جڑا نبیاں دی بھی نبوت و رسالتاں دی تصدیق کرنے والا ہوئے وہ کتے اور نہیں بلکہ مدینے چ تشریف فرماوے اگر حج دی قبولیت چاہتے ہو اگر عمرے دی قبولیت چاہتے ہو تو جاؤ چلے جاؤ مدینے والے دے جا کے قریب چلے جاؤ مدینے آلے دے روزے دی زیارت کرو اور اللہ تعالی حج عمرہ قبول فرما لوے گا سارے کو ذرا سبحان اللہ حضرت جناب حضرت میاں میر حضرت میاں میر امنائی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے شاعر گزرے لے آپ نے جدو نبی پاک علیہ السلام دے مدینے پاک دے اندر حاضری پیش کی تھی کملی والے دی بارگاہ دے اندر حاضر خدمت ہوئے بہت بڑا اسلام دا شاعر لیکن جدو مدینے پاک پہنچے نبی پاک دے روزہ مطہرہ دی جا کے منظر کشی کر دیا حضور دے روزہ دے اور منظر کشی کر دیا اپنے تخیل دے اندر اپنے شاعرانہ انداز دے اندر کہندے مجنو کھڑے ہے خیمہ لیلا کے سامنے مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے جدو اتنا کا جملہ بولے حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ آپ نو پتا چلے حضرت میاں میر منائی رحمت اللہ علیہ اپنے تخیل کے اندر اپنے شاعرانہ انداز کے اندر اس طرح دا شاعر لکھا ہے حضرت امام احمد رضا نے خط لکھ کے فرمایا منائی صاحب تسا عاشق رسول ہو بڑے حضور دی محبت کے اندر نعتاں لکھیا اور تسا بڑے کلام لکھے لیکن جرا اے شعر لکھیا جے کہ مجنو کھڑے ہے خیمہ لیلا کے سامنے اے میرے مصطفیٰ دی شان دے مطابق نہیں اے میرے مصطفیٰ دی عظمت دے مطابق نہیں حضرت میاں میر منائی رحمت اللہ علیہ عرض کردے لے حضور میرے شعر دی تصحیح فرما دیو کیویں لکھنا چاہیے سی امام اہل سنت آپ بول کے فرماندے نے فرمایا قدسی کھڑے ہے عرش معلا کے سامنے قدسی کھڑے ہے عرش معلا کے سامنے آپ فرمان دل میرے سرکار دے دربار دا ادب حضور دے دربار دی حاضری تے انہاں پروانیاں دی منظر کشی اس طرح کرنی چاہیے کہ سرکار دی بارگاہ دے اندر قدسی کھڑے لے عرش معلا دے سامنے اور آپ فرمان دے لے روئے زمین دے جتنے بھی اے زمین دے خطے لے روئے زمین دے ہوتے اے زمین دے جتنے بھی ٹکڑے لے انہاں سارے ٹکڑیاں لالو اللہ دی بارگاہ دے اندر جری کائنات دی افضل تے اعلی جگہ وے جری عرش معلا تو بھی اعلی اللہ دے گھر کعبے تو بھی اعلی آب زمزم دے کنویں تو اعلی اور پوری کائنات دے جتنے بھی ٹکڑے لے انہاں سارے تو جری اعلی جگہ وے وہ میرے مصطفیٰ دے اور روزہ مبارکہ دی جگہ وے جتے میرے آقا تشریف فرما دے کسے امام اہل سنت
سنت امام احمد رضا کولو سوال کیتا حضور اے تے دسو مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ آپ فرماندے ہیں جدوں میرے آقا مکے چ تشریف فرما سن او مکہ افضل سی، جدوں میرے آقا مدینے تشریف لے کے آئے اور مدینہ افضل ہے، اور مکے دی جتنی بھی حرم دی زمین ہے انہوں حرم خلیل آکھیا جاندا وے، جناب ابراہیم نے انہوں حرم بنایا اور فرمایا او حرم دی جتنی زمین ہے مکہ پاک دے اندر انہوں حرم خلیل آکھیا جاندا وے، اور مدینے دی جتنی زمین ہے انہوں حرم حبیب آکھیا جاندا ہے۔ جناب ابراہیم نے آکھیا یا اللہ میں بھی تیرا حبیب ہاں، میں بھی تیرا خلیل ہاں، تے تیرے نبی آخری جڑے ہون گے وہ بھی تیرے حبیب نے، تو یا اللہ فرق ہی یہ وہ بھی تیرا یار میں بھی تیرا یار، فرق ہی یہ۔ رب العالمین نے فرمایا پیارے خلیل فرق بڑا وے، فرمایا جڑا مینوں راضی کرے نا انہوں خلیل اللہ کہندے نے۔ بولو بولا تھلے منہ کر کے نہیں، چہرے بلند کر کے ذرا کرو سبحان اللہ۔ فرمایا جڑا مینوں راضی کرے نا انہوں خلیل اللہ کہندے نے، تے جنوں میں راضی کرا انہوں حبیب اللہ کہندے نے۔ جیڑی حرم خلیل دی عزت و عظمت ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر ایک حرم خلیل ہے جیڑی مکہ دی سرزمین ہے اور مدینہ دی ایک سرزمین ہے، انہوں حرم حبیب کیا جاندا ہے، جانے اللہ دی بارگاہ دے اندر جناب ابراہیم دا درجہ ہے وہی درجہ حرم خلیل دا مکہ دی سرزمین دا درجہ ہے، اور جڑا اللہ دی بارگاہ دے اندر تیرے تے میرے آقا مولا دا مقام تے مرتبہ ہے، اسی طرح رب العالمین دے پیارے حبیب مدینہ پاک دی سرزمین دا رب دی بارگاہ چے اسی طرح دا درجہ ہے۔ اسا تائی کہنے ہیں لوگوں کعبے دی اپنی فضیلت ہے، کعبے دی اپنی شان ہے، کعبے کی زیارت کرنے سے بندے کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں، لیکن جس نے کعبے کو بھی صاف کیا ہو اسے مدینے کا والی کہتے ہیں، اسے مدینے والا کہتے ہیں، اور جس نے کعبے کو بھی بت پرستی سے پاک کیا تھا اسے حبیب اللہ کہتے ہیں۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے بھی یہ آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ امام اہل سنت امام احمد رضا سے کسی نے، آپ سفر حج پہ جا رہے تھے، کسی نے پوچھا حضور حج کے لیے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا حج تو میرے نبی کی منزلوں میں سے ایک منزل کا نام ہے، میرے نبی کی ساری منزلیں نہیں، میرے نبی کی ایک منزل کا نام حج ہے۔ آپ نے حضور کے روزہ مبارکہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ان کی طفیل خدا نے حج بھی کرا دیا، اصل مراد حاضری تو اس پاک در کی ہے۔ فرمایا اصل حاضری تو میرے مصطفیٰ کے دربار کی ہے، اصل حاضری تو امام الانبیاء کے روزہ مطہرہ کی ہے، اصل حاضری تو میرے آقا و مولا کے دربار میں جانے کی حاضری ہے۔ فرمایا ان کی طفیل خدا نے حج بھی کرا دیا، اصل مراد حاضری تو اس پاک در کی ہے، میرے نبی کے در کی حاضری اصل مقصد ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے جب حاجی حج کے لیے جاتے ان کو کچھ جو کتابچے دیے جاتے ہیں، ان کو کچھ کتابیں دی جاتی ہیں، ان کتابوں کے اندر سعودیہ والوں نے باقاعدہ طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر تم مدینہ پاک جاتے ہو تو مدینہ کے اندر مسجد نبوی کی نیت کر کے جانا، نبی پاک کے روزہ کی نیت کر کے نہیں جا سکتے، یہ شرک ہے۔ میں نے کہا بدبختو تمہیں کیا پتا، اگر تم حکومت میں قابض ہو چکے ہو، تمہارے کرتوت ہم جانتے ہیں، تم اللہ کے نبیوں کے بھی
بے ادب ہو، گستاخ ہو، اللہ کے نبی کے صحابہ کی قبروں کے اوپر بلڈوزر چلا کے ان کی قبروں کی بے حرمتی کرنے والے، تمہیں کیا پتا عشق مصطفیٰ کیا ہوتا ہے؟ تمہیں کیا پتا عشق مصطفیٰ کی چاشنی کیا ہوتی ہے؟ اگر پوچھنا ہے تو میرے امام سے پوچھو عشق مصطفیٰ کیا ہے؟ فرمایا انہوں نے سیدہ کائنات بی بی فاطمہ زہرا کا روزہ بھی گرا دیا، امیر حمزہ کی قبر پر بلڈوزر چلا دیے، جنت المعلا اور جنت البقیع کے اندر ان کی قبروں کو مسمار کر دیا گیا، اور کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کے غلام ہیں، تمہیں کیا پتا عشق مصطفیٰ کیا ہے؟ میرے امام نے کہا حرم کی یہ شان ہے، فرمایا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے لوگوں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے، اور جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ آئے لوگ کہہ دیتے جی اگر وہ اللہ والے نہ ہوتے تو سعودیہ کے اندر ان کی حکومتیں نہ ہوتی۔ میں نے کہا اگر حکومت کا یہ فارمولہ تم استعمال کرتے ہو تو یزید کی جب حکومت تھی تو حسین کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ یزید کی مکے میں حکومت نہیں تھی کیا؟ مدینہ میں یزید کی حکومت نہیں تھی؟ حکومتوں کا معیار یہ کوئی آج کے رسول ہونے کا فارمولہ نہیں ہے۔ اگر تم کہو تو مکے کا جو چودھری ابو جال مکے کا سردار تھا، کیا وہ مکے کی سرداری کی وجہ سے ابو جال ٹھیک ہو جائے گا؟ اگر فرعون کی پوری روئے زمین پر حکومت تھی تو کیا کہو گے فرعون کی جس کی حکومت ہو وہ بندہ ٹھیک ہوتا ہے؟ اگر فلسطین کے اوپر آج یہودیوں کا قبضہ ہے تو کیا یہودی ٹھیک ہوں گے؟ اگر کشمیر کے اوپر آج ہندوؤں کا قبضہ ہے تو کیا وہ ہندو ٹھیک ہوں گے؟ حکومتیں ملنا یہ میرٹ کی نشانی نہیں، یہ ایمان کی نشانی نہیں، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اور ادھر فلسطین کے بچے تڑپ رہے ہیں، لیکن وہاں پہ سعودیہ کا جو فرما روا ہے محمد بن سلمان امریکی صدر کے سامنے اپنی عورتوں کو پیش کر کے مسافے کروا رہا ہے، کہتا اپنی عورتوں کو ٹرمپ کے ساتھ امریکی صدر کے ساتھ مسافے کروا کے بتانا چاہتا ہے کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ظاہر میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ تم لوگوں نے فلسطین کے لیے تو ایک درہم نہ بیچ سکے، لیکن ٹرمپ کے لیے تمہاری ملین ڈالر کے اندر انویسٹمنٹ بھی جا رہی ہے، اور قطر کا جو بادشاہ ہے اس نے تو بغیرتی کی انتہا کر دی، اپنی عورتوں کو مسلمان عورتوں کو کھڑے کر کے ان کے بال کھلے ہوئے ہیں اور وہ اپنے بالوں کو کبھی ادھر بکھیرتی ہے کبھی ادھر بکھیرتی ہے، اور امریکی صدر کو استقبالیہ دیا جا رہا ہے۔ میں کیا لعنت ہے تمہارے اس سوچ پر، لعنت ہے تمہارے نظریے پر۔ اگر غلامان مصطفیٰ ہوتے تو لاکھوں مسلمان کا قاتل چاہے ٹرمپ ہو یا جارج ڈبلیو بش ہوتا یا نیتن یاہو ہوتا، ان کا سر قلم کر کے اللہ کی بارگاہ میں کہتے یا اللہ تیرا شکر ہے ہم نے مسلمانوں کے لاکھوں مسلمانوں کے قاتل کو مار گرایا ہے۔ لیکن کیا کرے، تم نے کلمۃ النبی کا پڑھا ہے لیکن ابو بکر کے تم وارث نہیں ہو، عمر کے تم وارث نہیں ہو، عثمان کے تم وارث نہیں ہو، حیدر کرار کے تم وارث نہیں ہو۔ یہ جب ان کے وارث آئیں گے دنیا کے اندر پتہ چل جائے گا کہ مصطفیٰ کے دیوانے کیسے کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیا کرتے ہیں۔ قطر کے بادشاہ نے لاکھوں ڈالر کا طیارہ بنا کے امریکی صدر کو تحفہ دیا جو ایک پانی کی بوتل غزہ کے اندر نہ پہنچا سکے، اور سعودیہ کے اندر وہ امریکی صدر کے لیے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی ڈالر ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کر رہے۔ میں نے کہا جب ان کے ساتھ ان کے تعلق ایسے ہوتے ہیں پھر فلسطین کے لیے یہ بات نہیں کر سکتے۔ وہ ادھر سے پیسہ سعودیہ خرچ کرے گا
امریکہ کے اندر انویسٹمنٹ ہوگی، ان کی معیشت مضبوط ہوگی، وہ پیسہ استعمال کریں گے، اسلحہ بنائیں گے، اسلحہ بنا کر اسرائیل کو دیں گے، وہی اسلحہ پھر فلسطین کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہی اسلحہ پھر کبھی افغانستان کے اندر استعمال ہوتا ہے، وہی اسلحہ کبھی عراق کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ ہمیں ان کہتے ہیں کہ وہ ہمارا مرکز ہے، مرکز وہ نہیں ہے، مرکز جب بھی بننا ہے تو اسلامی ممالک کا یہ پاکستان میں بننا ہے، کیونکہ میرے آقا نے غزوہ ہند کے بارے میں فرمایا ہے کہ فرمایا غزوہ ہند کے اندر ایسی فوج نکلے گی جو ہند کو بھی فتح کرے گی، فرمایا ان کے ساتھ میں بھی ان کے ساتھ ہوں گا، جو اس غزوے میں شامل ہو جائے فرمایا وہ بندہ کوئی اور نہیں ہے، اللہ نے اس کو جنت عطا فرما دینی ہے۔ غیرت کی بات جو ہے وہ کبھی غلامی کے اندر نہیں ہو سکتی، غیرت کی بات نہ سعودیہ کر سکتا ہے، نہ قطر کر سکتا ہے، نہ دبئی کر سکتا ہے، یہ عیاش قسم کے لوگ ہیں، یہ کبھی اسلام کی بات نہیں کریں گے۔ جب بھی اسلام کی بات کرنی ہے کسی چٹائی پر بیٹھنے والے مصطفیٰ کے غلام نے کرنی ہے، جب بھی غیرت کی بات کرنی ہے کسی ویل چیئر پر بیٹھنے والے اس ٹانگوں سے معذور باب رحمت اللہ علیہ نے دنیا کو للکار کے بتا دیا تھا، وہ اسلحے کے ساتھ طاقتیں نہیں ہوتی، اگر بندے کے اندر غیرت موجود ہو وہ بیٹھا ویل چیئر پر ہوتا ہے اور اس کی للکار سے فرانس کا صدر بھی کانپ جاتا ہے، اس کی للکار سے اور جو کارٹون بنانے والا ہے وہ مردود بھی کانپ جاتا ہے۔ آج بھی اگر موتی کو کسی نے غیرت کی بات کی ہے تو محمد عربی کے غلام نے بات کی ہے، وہ گاؤں کے گائے کا پیشاب پینے والی قوم کبھی ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتی جنہوں نے مصطفیٰ کے جناب غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا ہے اور جنہوں نے مصطفیٰ کے ہاتھوں سے اس کے مصطفیٰ کے جام پیے ہوئے ہیں۔ لہذا اپنی سوچ کو بدلے، اگر کسی نے سعودیہ کا کلمہ پڑھا ہے تو میں اس کو نہیں مخاطب، کسی نے قطر کا دبئی کا اور ان عرب امارات کا کلمہ پڑھا ہے میں ان سے نہیں مخاطب، یہ لوگ اسلام کے مخلص نہیں ہے۔ اگر اسلام کے یہ بادشاہ مخلص ہوتے آج فلسطین کا یہ حال نہ ہوتا، آج کشمیر کا یہ حال نہ ہوتا، آج یمن کے اوپر ادھر یکا یک جناب ادھر پاکستان اور انڈیا کی جنگ بندی کروانے کی بات کرتا ہے، ادھر یہی امریکہ یمن کے اوپر یکا یک یکبار کی حملے کر رہا ہے اور یمن کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ یمن فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوا، یمن کو مٹانے کی بات کی جا رہی ہے۔ ہم ان پوری عالمی دنیا یہ ان کے جتنے مرضی غلام بن جائے اور ان کی دیکھے، امریکی صدر جب سعودیہ گیا نا اس کے سامنے کعبہ پیش کیا گیا، کیا پیش کیا گیا؟ اساں حرم دی عزت کرنے ہاں لیکن جنہیں قابض نہیں ہونا دی عزت نہیں جیسی کرتے، جنہوں نے غلامی امریکہ کی کرنی ہے ہم ان کی عزت نہیں کرتے۔ اس کے سامنے کعبہ پیش کیا گیا جو کہ عرب کی ایک رسم ہوگی، اس امریکی صدر نے کعبہ نہیں پیا، اس نے بات کرتے ہوئے جو سوشل میڈیا پہ بات موجود ہے، بات کرتے کرتے ہوئے چھوٹا سا اتنا سا وہ ان کا وہ برتن تھا اس کو اس نے پیچھے رکھ دیا، اس نے کعبہ نہیں پیا، اس نے کہا کہ میں تمہارے اوپر انٹرسٹ نہیں کر سکتا، اس نے اپنے کلام سے بتایا، اپنے کام سے بتایا۔ اور ادھر یہ ہے بغیرت حکمران جو اس کے سامنے اپنی عورتوں کو بھی پیش کر کے کہتے ہیں یہ میری بیوی ہے، یہ میری ماں ہے، مصافحہ کروا رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ اسلام کے وارث نہیں ہو سکتے، اسلام کا وارث وہ ہے جو کہتا ہے عورت کل بھی پردے کے اندر تھی، آج بھی پردے کے اندر ہے، اور اللہ نے عورت کو مرد کے ساتھ مصافحے کی اجازت نہیں دی۔ جو یہ لوگ جتنا مرضی غلامی کر لے لیکن یہ کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے، کیوں؟ میرا فیصلہ نہیں ہے، اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہ یہودی یہ عیسائی تمہارے اوپر کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم ان کی ملت اختیار کر جاؤ، تم ان کا مذہب اختیار کر جاؤ۔
جتنی دیر تک تسا عیسائی تے یہودی نہیں بناؤ گے اے تاڑے تے راضی نہیں، انہاں رب رسول نو ناراض کر کے اس پاک سرزمین تے ایسے جن پاک لوگاں دا استقبال کیتا جاوے، پھر مینوں لوگ کہن انہاں پیچھے نماز ہوندی ہے، میں کیا چڑے امریکہ تے پٹھو ہون اسا انہاں دے غلام نہیں، ساڈیاں نمازاں کل بھی مصطفیٰ دے غلاماں دے پیچھے سن، اج بھی حضور دے غلاماں دے پیچھے نے، ساڈی المختصر او دے پیچھے نماز نہیں، جڑا امیر امریکہ دا یورپ دا غلام ہے، ساڈی اس امام پیچھے نماز ہے جڑا حسین ابن علی دا پکا غلام ہے۔ وہ ساڈا بادشاہ سانو دس گیا ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ الا اللہ است حسین۔ حضرت حسین نے سر کٹا دیا لیکن یزید کے سامنے جھکایا نہیں۔ آج جے امریکہ کے قدم بھی چوم لے، آج جے فرانس کے صدر کے قدم بھی چوم لے، یورپ کے سامنے پٹھو اور غلام بن جائے، کبھی بھی یہود و نصارہ ان پہ راضی نہیں ہو سکتے، لیکن جو حضور کو راضی کرے گا اللہ دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، آخرت میں بھی عزت دیتا ہے۔ چھوٹا جا ایک چھوٹا جا فارمولا ساڑھے آرمی چیف نے انڈیا تے استعمال کیتا ہے، بولو ذرا، اسا اسٹیبلشمنٹ دے غلام نہیں ہے کہ جدو کوئی غلط گل کرے اسی معافی نہیں دیندے، ایتھے جڑا اس سینے دے وچ ایک ہی دل لے او دے اندر حضور دی محبت بس بس دی ہے۔ آرمی چیف نے چھوٹا جا کام کیتا ہے، ہر جگہ تصویراں نہیں لگ گئی ہیں، ایک اپنے ملک دی حفاظت واسطے انڈیا تے حملہ کیتا ہے تے پورے ملک دی عزت مل گئی ہے۔ تے میں کہ آرمی چیف صاحب اگر فلسطین دے لال تسی انہاں دے او دکھاں دا مداوا بن جاؤ، اسرائیل دیاں اکھاں چ اکھاں پا کے گل کرو، خدا دی عزت دی قسم ہے ماوا اپنے بچیاں نوں دسن گیا ایک پاکستان دا ایسا سپاہ سالار سی جڑا کفر دے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا، اگر ایک اپنے دشمن دے نال اکھاں وکھاؤ اللہ الیاں عزتاں دیندا ہے، تے کدی اسلام واسطے، کشمیر واسطے، فلسطین واسطے، کدی اسرائیل دے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ، دھمکی لا کے دکھا دو، اللہ دی عزت دی قسم ہے دنیا دا کوئی ایسا مسلمان نہیں ہوئے گا جڑی تاڑی تصویر نو اپنے گھر وچ نہ لاوے اور اپنے دل کے اندر تاڑے واسطے دعا نہ کرنے والا ہو جائے۔ اسلام عزتیں دیتا ہے، اسلام کیا دیتا ہے؟ آج بھی اگر کوئی اسلام پہ چلنا جان جائے اللہ اسے عزت دیتا ہے، لہٰذا ہمارے ساری مرکز اور محور حضور کی ذات ہے، اگر حضور سے کوئی وفا کرتا ہے ہم اس کے غلام ہیں، لیکن اگر حضور کا کوئی بے ادب ہو، وہ سعودیہ کا بادشاہ ہوئے، قطر کا ہوئے یا جناب عرب امارات کا ہوئے، میرا ادھر کوئی تعلق نہیں، میں کل بھی انہوں سلام کرنا سا جرا حسین دے انکار دی طرح کافر دے سامنے ظالم دے سامنے ڈٹ جائے۔ اہل حجاز تو کر چکے بیعت یزید کی، یہ دنیا کا سب سے بڑا یزید آج کل امریکہ ہے، اہل حجاز تو کر چکے بیعت یزید کی، مسلمانوں کو پھر ضرورت ہے حسین کی، مسلمان آج بھی حسین کے غلام کو تلاش کرتے ہیں۔ اہل بیت تو امریکہ کے سامنے لیٹ گئے، اپنے مائیں بہنیں بیٹیوں کو ان کے ساتھ ملاقاتیں کروا دی اور ان کا استقبال کر لیا، لیکن ہم نہیں مانتے، ہم اسی کو مانیں گے جو محمد بن قاسم کا وارث ہوگا، جو صلاح الدین ایوبی کا وارث ہوگا، جو عمر فاروق کا وارث ہوگا۔ ہم اس کے کل بھی غلام تھے، آج بھی غلام ہے، ہماری نسلیں بھی انہی کی غلام ہے، جو یہ غلام رسول اللہ دے اسا غلام ہونا دے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا